رانو چڑیا گاؤں میں سبزی بیچ کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ سبزی لے لو سبزی، تازی کراری سبزی لے لو، سبزی لے لو سبزی، تازی کراری سبزی لے لو۔ سبزی بیچ کر رانو کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ انہی پیسوں سے رانو اپنا گھر چلا رہی تھی۔ رانو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام پنکی تھا۔ پنکی کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ رانو کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ وہ اسے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لے کے دے سکے، مگر رانو نے اس کو گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں داخلہ دلوا رکھا تھا۔ پنکی بہت دل لگا کے پڑھائی کیا کرتی تھی۔ مینو چڑیا رانو کی پڑوسن تھی۔ مینو اکثر رانو سے سبزی خریدا کرتی تھی۔ مینو کی ایک بیٹی تھی جس کا نام لاڑو تھا۔ لاڑو چڑیا کی پنکی کے ساتھ بہت دوستی تھی، مگر مینو بہت گھمنڈی تھی۔ اس کو اپنی بیٹی لاڑو کا پنکی کے ساتھ کھیلنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ پنکی ایک غریب گھر سے تھی اور مینو چڑیا کا پتی بہت امیر تھا۔ مینو کے پاس بہت پیسہ تھا، اسی وجہ سے وہ بہت گھمنڈی ہو گئی تھی اور اسے غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ رانو چڑیا روز صبح سویرے اٹھ کر اپنی بیٹی کو اسکول بھیج دیا کرتی اور خود وہ سبزی بیچنے کے لیے نکل جایا کرتی تھی۔ سبزی لے لو سبزی، تازی کراری سبزی لے لو، سبزی لے لو سبزی، تازی کراری سبزی لے لو۔ رانو کی آواز سنتے ہی اس کے پاس بہت ساری مہیلائیں جمع ہو جاتی۔ رانو بہن بہت اچھا کرتی ہو جو یہاں سبزی بیچنے آ جاتی ہو، ورنہ ہمیں بازار تو بہت دور پڑتا ہے۔ تم سبزی لے آتی ہو، اس وجہ سے ہمیں بازار نہیں جانا پڑتا۔ اچھا مجھے 1 کلو ٹماٹر اور 1 کلو بھنڈی دے دو۔ ہاں ہاں بہن، کیوں نہیں، ابھی دے دیتی ہوں۔ رانو چڑیا محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی تھی۔ رانو اپنی بیٹی پنکی کے آنے سے پہلے ساری سبزی بیچ کر گھر چلی جایا کرتی تھی۔ پنکی کو لاڑو کے ساتھ کھیلنا اتنا پسند تھا کہ وہ اسکول سے آتے ہی اپنی ماں سے کہنے لگتی تھی، ممی ممی میں لاڑو کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلی جاؤں؟ ارے بیٹا، ابھی تو اسکول سے تھکی ہوئی آئی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر اس کے ساتھ کھیلنے چلی جانا۔ نہیں ممی، مجھے آرام نہیں کرنا، میں نہیں تھکی، مجھے لاڑو کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ممی پلیز مجھے جانے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر زیادہ دیر کے لیے مت رکنا ان کے گھر، جلدی واپس آ جانا، تمہیں اسکول کا کام بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ممی۔ پنکی روز اسی طرح اپنی ماں سے اجازت لے کر لاڑو کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ مینو چڑیا کو پنکی کا اس طرح اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر لاڑو کو اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی تھی، مگر لاڑو کو اپنی ماں کا یہ رویہ پسند نہیں تھا۔ اس دن لاڑو جب پنکی کے ساتھ کھیل رہی تھی تو مینو چڑیا لاڑو کو آواز دیتی ہے، لاڑو، ارے او لاڑو، بات سن ذرا میری۔ جی ماں، آ رہی ہوں۔ پنکی تم یہاں بیٹھو، میں ماں کی بات سن کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے لاڑو۔ جی ماں، کیا بات ہے؟ ارے لاڑو، تجھے کتنی دفعہ بولا ہے اس پنکی کے ساتھ مت کھیلا کر، ہماری گاؤں میں کتنی عزت ہے، اور تو ایک سبزی بیچنے والی کی بیٹی کے ساتھ دوستی لگائے پھر رہی ہے۔ مجھے تیری اس کے ساتھ دوستی بالکل بھی پسند نہیں ہے، تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے، مگر تو سنتی ہی کہاں ہے۔ آج تو اس کو خود ہی بول دے کہ ہمارے گھر مت آیا کرے، ورنہ میں اس کی بے عزتی کر دوں گی، پھر تجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آہستہ بولو ماں، پنکی سن لے گی، اس کو کتنا برا لگے گا۔ برا لگتا ہے تو لگتا رہے، میں تو پہلے ہی نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے گھر آیا کرے۔ مینو چڑیا جان بوجھ کر اونچی آواز میں یہ باتیں کر رہی تھی۔ پنکی باہر یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ پنکی کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ارے پنکی میری بیٹی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ کچھ نہیں ماں، میں آتے ہوئے راستے میں گر گئی تھی، اسی لیے رو رہی ہوں۔ پنکی سچ سچ بتا، کیا ہوا ہے تجھے؟ اب تو اپنی ماں سے بھی باتیں چھپائے گی؟ میں تیری ماں ہوں، میں اچھی طرح جانتی ہوں، گرنے کی وجہ سے تو نہیں رو رہی۔ چل شاباش میری بچی، مجھے بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ ماں، غریب ہونا کیا بری بات ہوتی ہے؟ کیا امیر لوگوں کے بچے غریبوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے؟ ارے میری بچی، یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو بھی تو لاڈو کی دوست ہے نا۔ لاڈو کتنی امیر ہے لیکن تم دونوں کی کتنی اچھی دوستی ہے۔ ماں، لاڈو کی ماں ہی ایسا کہہ رہی تھی۔ وہ لاڈو سے کہہ رہی تھی کہ پنکی کے ساتھ مت کھیلا کرو کیونکہ وہ لوگ بہت غریب ہیں اور غریبوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے گاؤں میں ان کی بدنامی ہوگی۔ کیا مینو چڑیا نے ایسا کہا؟ ہاں نا ماں، اسی لیے میں وہاں سے واپس آ گئی۔ ارے میری بچی، تو رونا بند کر۔ امیری غریبی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی ہی نہیں رکھنی چاہیے جو آپ کی امیری یا غریبی دیکھ کر آپ سے دوستی کرتے ہیں۔ ہاں ماں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد لاڈو ان کے گھر آ جاتی ہے۔ آنٹی، میں آپ سے ماں کے رویے کی وجہ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے ماں کو بہت سمجھایا ہے کہ امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی، مگر ان کو میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ پنکی، تو بھی مجھے معاف کر دے، میری ماں کی وجہ سے تیرا بہت دل دکھا ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، ہم غریبوں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں، ہم تو دوسروں کو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ پنکی، چلو نا میرے گھر، ہم مل کر کھیلیں گے۔ نہیں لاڈو، میں اب تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ تم نے اگر میرے ساتھ کھیلنا ہو تو تم ہمارے گھر آ جانا، مگر میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ پنکی، میں جانتی ہوں ماں کی وجہ سے تمہارا بہت دل دکھا ہے، چلو میں تمہارے گھر آ جایا کروں گی، مگر میں تم سے دوستی نہیں ختم کروں گی۔ لاڈو پنکی کے ساتھ دوستی ختم نہیں کرتی اور وہ اس کے گھر کھیلنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ ایک روز رانو پنکی کو اسکول بھیج کر سبزی بیچنے کے لیے جاتی ہے۔ سبزی لے لو سبزی، تازی کراری سبزی لے لو، سبزی لے لو سبزی، تازی کراری سبزی لے لو۔ رانو جب سبزی بیچ کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں اس کو ایک درخت کے نیچے بہت پیاری سی چھڑی پڑی ہوئی نظر آئی۔ ارے یہ چھڑی تو کتنی پیاری ہے، میری بچی کے پاس تو ویسے بھی کوئی کھلونا نہیں ہے، میں ایسا کرتی ہوں یہ چھڑی لے جاتی ہوں، پنکی دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ رانو اس چھڑی کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور وہ جا کر اسے پنکی کو دے دیتی ہے۔ ماں، یہ تو کتنی پیاری چھڑی ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جب میں سبزی بیچ کر واپس آ رہی تھی تو یہ مجھے راستے میں پڑی ہوئی ملی، میں نے سوچا میں تمہارے لیے لے جاتی ہوں۔ اچھا کیا ماں، یہ چھڑی تو بہت پیاری ہے، میرے پاس تو ویسے بھی صرف 2-3 ہی کھلونے ہیں۔ پنکی اس چھڑی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پنکی اس چھڑی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ کھیل کھیل میں پنکی اس چھڑی سے کہتی ہے، میری پیاری چھڑی، تم آج سے میری دوست ہو، جیسے لاڈو میری دوست ہے نا، ویسے آج سے تم بھی میری دوست ہو، میری پیاری چھڑی۔ جیسے ہی پنکی نے یہ کہا وہ چھڑی بولنے لگتی ہے، ارے میری پیاری دوست، میں بھی تمہاری دوست ہوں۔ پنکی چھڑی کو بولتا ہوا دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ تم بول کیسے رہی ہو؟ ارے میری پیاری دوست، ڈرو نہیں، میں ایک جادوئی چھڑی ہوں اور میں اچھے لوگوں کی مدد کرتی ہوں، تم میری دوست بن جاؤ، میں تمہاری بہت مدد کروں گی۔ تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ تم جس بھی چیز کا مجھے کہو گی میں اس کو سونے کا بنا دوں گی۔ کیا سچی؟ تم ہر چیز کو سونے کا بنا سکتی ہو؟ ہاں نا میری دوست، میں ابھی تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر چھڑی اپنا جادو چلاتی ہے اور سامنے پڑا ہوا مٹی کا گھڑا وہ سونے کا بنا دیتی ہے۔ پنکی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس کو سارا قصہ بتا دیتی ہے۔ رانو چڑیا بھی جادوئی چھڑی کے بارے میں سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ جادو کی چھڑی ایک رات میں ہی ان کے گھر کی کئی چیزیں سونے کی بنا دیتی ہے۔ رانو چڑیا وہ سونے کی چیزیں بیچ کر بہت سارے پیسے لے آتی ہے۔ ماں، ہم تو کتنے امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تو کتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں۔ جادو کی چھڑی، تمہارا بہت شکریہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ ماں، اب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بھی لاڈو چڑیا کی طرح کا ایک پیارا سا گھر بنا لیتے ہیں
اور میں بھی اپنا کمرہ لاڑو کی طرح کا بناؤں گی۔ مجھے اس کا کمرہ اور اس کا گھر بہت پسند ہے اور میں اس کی طرح کے بہت سارے کھلونے بھی لے لوں گی۔ ہاں میری بیٹی، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان پیسوں سے سب سے پہلے غریبوں کی مدد کریں گے۔ دیکھو، ہم نے تو غربت دیکھی ہے، ہمیں تو اچھی طرح پتا ہے کہ غریب ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آج پیسہ آ گیا ہے، ہم اس پیسے سے پہلے غریبوں کی مدد کریں گے۔ ہاں ماں، یہ تو تم نے بہت اچھا کہا، ہم پہلے غریبوں کی مدد کریں گے۔ ہم اپنے گاؤں کے سب غریب پکشیوں کی مدد کریں گے۔ جادو کی چھڑی یہ سب سن کر اور خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، ارے میری دوست، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سونے کی چیزیں بنا کر دے سکتی ہوں۔ تم غریبوں میں بھی پیسے بانٹو اور اپنے اوپر بھی خرچ کرو، میرے پاس جادو کی کمی تھوڑی ہے۔ جادو کی چھڑی انہیں مزید سونے کی چیزیں بنا کر دے دیتی ہے۔ رانو اور پنکی گاؤں کے سبھی غریب پکشیوں کی مدد کرتی ہیں اور ساتھ ہی رانو ایک بہت پیارا سا گھر بنا لیتی ہے۔ اب رانو کے پاس بھی ہر وہ چیز موجود تھی جو گاؤں کے امیر پکشیوں کے پاس تھی۔ مینو چڑیا جب دیکھتی ہے کہ رانو چڑیا اتنی امیر ہو گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ رانو بہن، تم نے تو بہت ترقی کر لی ہے، تم تو گاؤں کی سب سے امیر چڑیا بن گئی ہو، کیا کوئی لاٹری لگ گئی ہے؟ ہاں مینو بہن، بس یہی سمجھ لو، ہر کسی پہ اچھا اور برا وقت ضرور آتا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ اب ہم پر اچھا وقت آ گیا ہے۔ ہاں ہاں رانو بہن، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اچھا رانو بہن، پرانی باتیں بلا دو، ہم لوگ دوستی کر لیتے ہیں۔ دیکھو، لاڑو اور پنکی تو پہلے ہی کتنی اچھی دوستیں ہیں، ہم دونوں بھی آج سے پکی سہیلیاں بن جاتی ہیں، گاؤں میں ہر کوئی ہمیں دیکھ کر جل بن جائے گا۔ مینو بہن، معاف کرنا، میں تم سے تمہارے والا سلوک تو نہیں کروں گی، مگر میں کسی ایسے پکشی سے دوستی نہیں کر سکتی جو مجھ سے میری دولت کی وجہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ دوستی تو دل سے کی جاتی ہے، دولت دیکھ کر تو نہیں۔ مینو چڑیا یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ رانو نے اب پنکی کو ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور پنکی دل لگا کر اپنی پڑھائی کرنے لگتی ہے۔ دیکھا دوستو، ہر کسی پہ اچھا اور برا وقت ضرور آتا ہے، کسی کے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور دولت کی وجہ سے گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔